وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا مقصود قرار دے دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ. وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور پیدا فرما دے گا جس میں تم دنیا اور آخرت میں چلا کرو گے، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ بیان اس لیے ہے کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے. سامعین کرام، سورہ المجادلہ آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ: قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی، التی، اس عورت کی بات، تجادلو کا، جو آپ سے تکرار کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے معاملے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کیے جا رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سورہ مجادلہ، اور اس صورت کا نزول جو ہے تقریباً 5 ہجری سے 4-5 ہجری کے درمیان ہے. مدنی صورت ہے، اور اس کے مضامین میں
زیادہ تر جو ہے وہ تذکرہ ہے معاملات کا یا معاشرتی اقدار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کچھ بات جو ہے خانگی معاملات کے بارے میں ہو رہی ہے۔ پہلا جو جملہ ہے وہ آپ نے اس کا ترجمہ سن لیا۔ معاملہ ایسا تھا، یہ دور جاہلیت میں یہ قانون تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے جدا کرنا چاہتا تھا تو وہ طلاق کی بجائے زہار کرتا تھا۔ زہار کہتے ہیں یعنی شوہر یہ کہتا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یہ جملہ کہہ دیتا، یعنی ایسا رشتہ جو مرد کے لیے ہمیشہ حرام ہے ماں کا۔ دور جاہلیت میں بھی ایسا تھا، اور دیگر ایسے رشتے بھی تھے جیسے بہن ہو گئی، نانی ہو گئی، ساس ہو گئی، یہ سارے رشتے ایسے ابدی حرام ہیں نا۔ تو شوہر اگر ان الفاظ سے بیوی کو یہ الفاظ اگر بیوی کو کہہ دیتا تو یہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ یہ دور جاہلیت کا معاملہ تھا۔ اسلام ابھی اس بارے میں خاموش تھا، احکامات نہیں آئے تھے کہ یہ ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ایک انصاری عورت تھی، اس کا شوہر جو تھا یعنی بوڑھا، یعنی بڑھاپے کی طرف مائل تھا، اور چڑچڑا پن جو ہو جاتا ہے فطری طور پہ یا حالات کے تقاضے، عمر کے تقاضے کے مطابق، تو چڑچڑا پن بھی آ گیا تھا، اور بعض اوقات جو ہے انسان اپنے اوپر قابو نہیں پاتا غصے کے وقت، تو ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ تو اس کے شوہر نے، حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، تو اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو ان الفاظ سے یاد کیا۔ کوئی بھی تکرار ہو یا جو بھی تھی اس سے بحث نہیں ہے۔ تو وہ گئی، دوڑی چلی، وہ بھی یعنی بڑھاپے کی طرف مائل تھی، ایک طویل عرصہ یہ دونوں گزار چکے تھے، اولاد بھی تھی۔ تو شوہر بھی مطلب یہ ہے کہ یعنی اس نے غصے میں تو کہہ دیا، لیکن پھر اس کو بھی اس کے مکافات عمل کا جو نتیجہ تھا وہ سامنے آنا تھا، اکیلا رہ جاتا یا جو بھی تھا۔ بہرحال وہ عورت جو تھی وہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور میرے شوہر نے مجھے ایسے کہا ہے۔ تو ابھی چونکہ کچھ اصول اور قوانین نہیں نازل ہوئے تھے اس کے بارے میں، تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس سے تکرار کیے جا رہی تھی، یعنی جو مروجہ قانون تھا تو اس کے مطابق تو اس کو طلاق ہو چکی تھی ہمیشہ کے لیے۔ بہرحال یہ ایک نیا کیس تھا، تو اسی تکرار کے دوران جتنی بھی عرصہ وہ بیٹھی رہی، یعنی بار بار وہ توجہ دلاتی کہ میں کیا کروں، میرا کیا ہوگا، کیا بنے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار نظر آئے، وحی کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ سامنے کرام، اچھا اب یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے یا ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ ہم لوگ عام طور پہ اللہ تعالیٰ پہ ایسا اعتماد نہیں کرتے جیسا کہ ظاہر پر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک رشوت خور جو ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یعنی ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ تو بالکل ایسا بودا سا ہی ہے، اپرالو سا ہی ہے، زبان سے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور دل سے یقین نہیں ہے، نہ اللہ پہ ہے نہ اللہ ہمارا مقصود ہے۔ ہماری تو بہت ہی بری حالت ہے، یعنی ہمارا سارا بھروسہ جو ہے وہ ظاہر پر ہے، اور ظاہر ہی ہماری منزل بن چکی ہے،
اور ظاہر کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو آج کل صورتحال ہے یہ تو بہت ہی ایک برا حال ہے۔ وہ تو بہرحال ایک دور تھا جو گزر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ان آیات میں ہمارے لیے بھی مضمون ہے، اور مضمون بہت گہرا ہے ہمارے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور بھروسہ وہ نہیں ہے ہم میں۔ اور دیکھیں وہ عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابیہ تھیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار شروع کر دی، چونکہ ابھی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ہمارا تو قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر بھی یعنی میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ شک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو کتاب ہدایت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ پھر اپنی زندگی میں عام قوانین بھی، یعنی جو زندگی ہے ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کوئی خیال اور پاس نہیں ہے۔ بہرحال یہ صحابیہ تھیں، ان کو احساس تھا کہ بھئی اب کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے کیا ہے اس کے بارے میں، تبھی وہ دوڑی چلی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک عورت کی آواز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی زور دے کے فرمایا کہ میں تو یہ بات سن رہا ہوں، میں تو دیکھ بھی رہا ہوں کہ یہ عورت آپ کے پاس آئی ہے، میں اس کی بات بھی سن رہا ہوں، اور آپ دونوں کی گفتگو بھی میں سن رہا ہوں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تمہاری بات دونوں کی بات چیت بھی سن رہا ہے۔ یعنی دیکھیں تھوڑا سا یعنی ظاہر ہے کہ میرے مخاطب جو ہیں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، لیکن ایسا ہم یعنی اپنے عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں پھر ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے آتے بھی ہیں اور آئیں گے بھی۔ یعنی جو بھی ہم جس طرز سے بھی جس یقین سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے نتائج جو ہیں ہماری زندگی ظاہری زندگی پر بھی ابھی مضمون آئے گا، ظاہری زندگی پر بھی اس کے اثرات ضرور آئیں گے۔ پھر قبر اور حشر اور آخرت میں یہ سارے ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ ایک تو بنیادی بات یہ ہے جو کہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نے اپنا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ ہم بجائے اللہ کے بندے بننے کی بجائے اپنے نفس کے بندے بن گئے، دنیا کے بندے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں یا ایک یقین ہوتا ہے کہ ہمارا دین سے کیا تعلق، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ ایسی بعض لوگ جو ہیں بات کرتے ہیں، تو نہیں، ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ والے ہیں، اور ہمیں اللہ والا ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے ایک یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ ساری ترتیب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں اگر اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو یہ میں نے گزشتہ صورت میں بھی یہ الفاظ آپ کو کہے تھے کہ ہم لباس تقوی نہیں پہن سکتے، تقوی کی جو روش ہے وہ ہم نہیں اپنا سکتے۔ اگر اللہ ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے تو وہ ہمارا معبود بھی نہیں بن سکتا۔ دیکھیں ہم نے جو سبق لینا ہے وہ تو لینا ہے نا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے یعنی انسان جب تک اپنی حقیقت کو نہ پہچانے تو وہ اپنے حاکم کو بھی نہیں پہچان سکتا، حقیقی حاکم کو۔ ہاں باطل کو تو وہ پہچان لے گا۔ اگر یہ اس کی نظر حق پر نہیں ہے تو اس کی نظر ضرور باطل پر ہوگی، فانی چیزوں پر ہوگی اور فنا ہونے والی چیزوں پر ہوگی۔ اور اگر میں ایک لفظ استعمال کروں تو اگر اللہ کسی کی منزل نہیں ہے تو اس کی منزل پھر دنیا ہے، ظاہر ہے، غیر اللہ ہے۔ جب غیر اللہ آپ کی منزل بن گیا تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھول جائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا، اور نتیجتاً خود آپ سے اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔
یہ الفاظ جو ہیں میرے ذرا نوٹ کر لیں. اگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود محبوب و مطلوب تو وہ ہمارا معبود بھی نہیں بن سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم اس کی بندگی کر ہی نہیں سکتے. بہت بڑا پہاڑ ہوگی اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا. یہ ہم پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہوگی، نہیں کر سکیں گے. اللہ کی بندگی اللہ کے چاہنے والے کر سکتے ہیں، اور بندگی کے لیے محبت چاہیے. یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں. بندگی کے لیے محبت اللہ کی چاہیے. اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر غیر اللہ کی محبت لازمی ہوگی. جب آپ غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو پھر اللہ کی چاہت بھی نہیں ہوگی، اور اللہ کی چاہت جب نہ ہو تو اللہ کی بندگی بھی آپ سے نہیں ہو سکے گی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بہرحال اس صورت کے مضمون کی طرف آتے ہیں، اور اس میں یعنی ایک چیز جو ہے اللہ تعالی ہمیں فرما رہا ہے اس میں کہ دیکھو میں تو تم سب کی باتیں اور ضروریات جانتا ہوں. انصاری صحابیاں آئیں اور حضور کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا. وہ مسئلہ جو تھا وہ چونکہ حکم موجود نہیں تھا، ابھی حکم آ رہا ہے انشاءاللہ اگلی آیت پہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ سن رہا تھا. یہ تو ہمارا ایسا یہ ایک ترتیب ہماری زندگی کی بن گئی ہے کہ ہمیں اللہ کے وجود کا احساس ہی نہیں ہے، اور مقام احسان کی جو کیفیت درکار ہے وہ ہم میں نہ ہے، نہ ہم چاہتے ہیں. جب چاہتے نہیں ہیں تو پیدا بھی نہیں ہو سکتی. مقام احسان آپ کو معلوم ہے نا، 2 درجے ہیں احسان کے. حدیث جبرائیل مشہور آپ کو یاد ہوگی. جبرائیل علیہ السلام آئے، مختلف سوالات پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ آپ رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن ترى فإنه یراک، اگر یہ مرتبہ تمہارا نہیں ہے تو یہ کم از کم ضرور ہو کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ دونوں کیفیات سے ہمارا معاشرہ عاری ہے. مقام احسان سے ہم لوگ عاری ہیں. مقام احسان کیا؟ نہ اسلام کو ہم جانتے ہیں، نہ ایمان کو جانتے ہیں، اور یعنی ہماری تو کچھ عجیب سی حالت ہے. ہماری ساری توجہ 100% توجہ جو ہے وہ تو ظاہر کی طرف ہے، غیر اللہ کی طرف ہے. اللہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں الا ماشاء اللہ. یہ تو ایک عام دعوے سے میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے اگر ایسا ہے. نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹے ہو. ہم سب کا جو مقصود ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے. ہم تو اللہ کے ہیں، اور اللہ کے لیے یعنی اللہ کی ملاقات کے لیے دنیا میں ہم تیاری کر رہے ہیں. دیکھو ہماری تیاری کو، کتنی زبردست تیاریاں ہیں. نہیں، تیاریاں ہمیں چونکہ مقصود اللہ نہیں ہے تو غیر اللہ. اب غیر اللہ میں آپ کی اپنی ذات ہے، ظاہری جسم، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے مکان ہے، اس کی طرف آپ متوجہ ہیں. آپ دنیا میں مزے چاہتے ہیں، دنیا میں آپ محنت سے کتراتے ہیں، مال و جان کی قربانی سے کتراتے ہیں، اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو اسلام نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ اللہ کے حوالے کر دیں، خود سپردن، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور وہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے. تو ہمارا سر تو دنیا اور ما فیہا کے سامنے جھکا ہوا ہے.
دیکھ لیں آپ، ہمارا سر جھکا ہوا ہے کس کے سامنے؟ دنیا، غیر اللہ کے سامنے۔ باطل ہماری منزل اور مقصود ہے، حق کو ہم مقصود بنانا نہیں چاہتے۔ جب حق آپ کا مقصود نہیں ہے تو آپ کا رابطہ اب کٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ سے کٹ کے آج کا مسلمان چونکہ اللہ اس کی منزل نہیں ہے، لہٰذا وہ اللہ سے اس کا تعلق کٹ چکا ہے، اللہ سے تعلق قائم نہیں ہے اس کا۔ یہ تو اپنی من چاہی زندگی ہے، من چاہا اسلام ہے، جو آپ کو پسند آتا ہے تو وہ اسلام کی وہ باتیں آپ لے لیتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں لوگ مصروف ہیں، آپ بھی لے لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی مقصد تک جانیں یا اس کی حقیقت کو جانیں۔ آپ بس گرمیوں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، آپ کی منزل تو روزہ نہیں آتی، یعنی مقصد تو روزہ نہیں ہوتا۔ آپ بہت سارے انسانوں کو دیکھیں گے کہ وہ روزہ جو ہے وہ اس کے آداب کا خیال تو نہیں رکھتے، جھوٹ، غیبت، رشوت، یہ سارے کام چلتے رہتے ہیں۔ مال حرام، پاکستان کا میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ مال حرام اور یہ رشوت، کیا رمضان المبارک میں یہ رشوت خوری اور رشوت ستانی بند ہو جاتی ہے؟ لینا دینا اس کا مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رشوت اور حرام ہم نہیں کھاتے رمضان میں، تو یہ سارا مملکت کا نظام پھر یہ تو استواری مال حرام پہ ہے اور رشوت خوری پہ ہے، سارے کام رک جائیں گے دفتروں کے۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں جو حرام ہیں اسلام میں، آپ روزے کی حالت میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک میں نے آپ کو اشارتاً آپ کو یہ بات بتائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر اب ہم ایسا کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت ہمارے قریب ہوگی۔ گزشتہ ہم سورت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، جو گزشتہ سبق تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ ہمیں تو رحمت سے کوئی سروکاری نہیں ہے، اللہ ہمیں پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے، بہت سا پیسہ چاہیے، پیسوں کی ریل پیل چاہیے۔ ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہمیں اس سے کیا غرض کہ اللہ کا نور، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک نور مقرر کر دیتا ہے؟ ہمیں اس سے کیا غرض کہ دل ہمارا نورانی ہے یا اندھیروں میں ہے؟ ہمیں اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کیا غرض کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کوئی غرض نہیں ہے۔ دیکھیں کس بری طریقے سے ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ یہ بات بھی آپ نے سوچنے کی ہے نا سامنے کرام۔ لیکن قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو نصیحت کے لیے ہے۔ اگر آپ اس سے نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور ہم یعنی من حیث القوم جو ہے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ہم نے ہدایت نہیں لینی، ہم نے تو زندگی من چاہی زندگی گزارنی ہے، جو ہمارا نفس چاہے گا، جو ہم چاہیں گے، جو ہمیں اچھا لگے گا۔ تو یہ تو شیطان نے بھی کہا تھا، اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ تیرے سوا تو میں کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ شیطان نے بڑے دبنگ الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ میں تو معاہد ہوں، میں تو تجھے سجدہ کرتا ہوں، کسی غیر کو نہیں سجدہ کروں گا۔ تو بہرحال یہی چیز ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ہماری بات ذرا شیطان سے مختلف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے، باقی تو جس کو مرضی آئے سجدہ کر لیں۔ ہم نے اس وقت ہم من حیث القوم، افراد اور قوم، گھر میں بیٹھی ہوئی جو عورت ہے
یا اس کا شوہر ہے، یہ سب دنیا اور دنیاوی خواہشات کے سامنے سجدہ ریز ہیں. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کہتے ہیں زبان حال سے ہماری زندگی. کوئی بیوی ہے وہ بھی زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ نہیں، اللہ کی مرضی نہیں، رسول کا طریقہ نہیں، دین اسلام کی پابندی میں نے نہیں کرنی، پردہ میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. جتنا چاہا، یعنی پردہ وہ سن بھی لیتی ہے، کتاب میں پڑھ بھی لیتی ہے، پھر بھی وہ جو ہے اپنی مرضی چلاتی ہے. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں، اور ہم نے سوچنا اور سمجھنا ہوگا. اس جو آیت نمبر 1 ہے سورہ مجادلہ کی، اس میں جو بنیادی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہدایت موجود نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات مان لی اور ابھی وہ اٹھی نہیں تھی حضور کی مجلس سے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرما دی. ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی جو بات ہے وہ سنتا ہے. جو حقیقی ضرورت ہو ان کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا بھی کرتا ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں، ان کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ جو ہے پورا بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ صرف انصاری عورت سے نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو نجات دینا یہ مجھ پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، حقاً علینا نصر المؤمنین، یا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے. بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ہے سامعین کرام، اور تھوڑی سی اس پہ اللہ نے چاہا تو اور بھی بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. جی ترجمہ سنا دیں. قد سمع اللہ، سن لی اللہ نے یقیناً، قول التی، اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو کہ وہ تکرار کر رہی تھی آپ سے، فی زوجہا، اپنے جوڑے کے بارے میں. یہ دیکھیں زوج آیا ہے یہاں شوہر کے لیے، اور ہم بعض اوقات یہ ہے کہ زوج جو ہے وہ یعنی اکثر اوقات بیوی یعنی خاص عورت کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہوگا. زوج جوڑا، جوڑا عورت کے لیے شوہر جوڑا ہے، شوہر کے لیے عورت جوڑا ہے. بہرحال وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات کو سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے، سننے اور دیکھنے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
God has heard the statement of she who argued with you concerning her husband as she complained to God. God heard your conversation. God is hearing and seeing. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.